ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام وہب بن منبہ سے پوچھا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں ہے، مگر کنجی میں دندانے ہوتے ہیں، اگر تم دانت والی کنجی لاؤ گے تو اس سے جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ شرائط پوری کرو گے تب یہ کلمہ فائدہ دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلمہ توحید کی شرائط پہچاننا واجب ہے، تبھی انسان کو فائدہ ہوگا۔ عن عبادہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا یعنی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، نیز وہ اللہ کا ایسا کلمہ ہے جسے مریم علیہ السلام تک پہنچایا اور اس کی طرف سے روح ہے، جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی جو اس بات کی گواہی دیتا ہے، تو گواہی کس بنیاد پر دی جاتی ہے؟ یعنی جو میں شرائط والی بات کر رہی ہوں تو اس میں اب آپ خود غور کریں کہ میں کہتی ہوں اشہد، میں گواہی دیتی ہوں، میں کس بات کی گواہی دیتی ہوں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر اس گواہی میں کچھ چیزیں آئیں گی نا، مثلا آپ یہ کہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ باہر کا دروازہ بند ہے، تو کس بنیاد پہ آپ گواہی دے رہی ہیں؟ آپ نے دیکھا اپنے علم کی بنیاد پر، اور پھر یہ کہ جب وہ علم حاصل ہوتا ہے تو پھر کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ یقین، صحیح اوتھینٹک نالج ہو تو پھر یقین ہوتا ہے انسان کو، and so on۔ آگے انشاءاللہ ڈیٹیلز ہم ان کی پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا پھر ضروری ہے۔ گواہی دینے کے لیے کہ آپ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ محمد پہ آتا ہے، پس آپ جان لیجئے، معلوم کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورۃ زخرف کی آیت ہے، مگر جو حق کے ساتھ گواہی دے اور وہ جانتے بھی ہوں، یعنی سچی گواہی ہو، ٹھیک ہے نا، سچائی بھی ضروری ہے اس میں، اوپر سے نہ ہو، اور وہ جانتے بھی ہوں، یعنی علم کی بنا پر گواہی ہو۔ تو اگر کوئی شخص اس کلمے کو سمجھے بغیر اور اس کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر پڑھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال کیا ہے، وہ ہیں تو صحیح، وہ کہتے تو ہیں مسلمان ہیں، لیکن کیا واقعی مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہمارے اعمال ہیں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بس ایک رٹا رٹایا جملہ بول دیا ہے، لیکن انہیں نہ اس کا علم ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ اس کا یقین ہے، اور نہ دیگر چیزیں ہیں اس میں، مطلب ہی نہیں پتا۔ اگر آپ سروے کریں نا، آپ میں سے ہر ایک صرف 5 لوگوں سے کلمہ سن کے آئے کل، یعنی اگلے ویک میں، اور پھر مجھے بتایا کہ کیا ان کو کلمے کا صحیح پروننسیشن بھی آتا ہے، کیونکہ پہلے میں نے یہ سروے ایک دفعہ کروایا تھا ایسے پڑھاتے ہوئے، تو کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، کوئی کسی طرح، یعنی کہ کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا۔ اور پھر میننگ کیا ہے آپ پوچھئے، الہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ معبود کا کیا مطلب ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے، پھر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ کیا عبادت کر رہے ہیں؟ کیا الہ مان رہے ہیں اس کو؟ یعنی آپ نے اس کو الہ مانا ہوا ہے، تو ماننے کا مطلب ہے پھر ہم اس کی عبادت کریں۔ اگر اس کو معبود مانتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر عبادت کرنی چاہیے، ورنہ تو ہم نے اس کو معبود ہی نہیں مانا۔ ہم تو عبادت کر رہے ہیں اپنے نفس کی، یا ہم عبادت کر رہے ہیں یعنی باتیں مان رہے ہیں لوگوں کی، معاشرے کی۔ تو اجمالی طور پر کلمے کو جاننا تو فرض ہے، اور تفصیل جاننا جو ہے، بہت ڈیٹیل جاننا، یہ فرض کفایہ ہے۔ جو جتنی تفصیلات جانتا ہوگا اتنا ہی بہتر عمل کر سکے گا۔
اجمالی طور پر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی سرسری ظاہری بیسک نالج جو ہے، بریف، اجمال بریف کو کہتے ہیں، اس کے اپوزٹ تفصیل ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی بہت یعنی کیٹیگوریکلی کوئی تفصیلات نہیں بتائی ہے، پھر علماء نے اخذ کی ہیں قرآن و سنت سے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات مسلمہ ہے، یعنی پروون ہے کہ ہر شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تفصیلات جاننا فرض کفایہ ہے، یعنی ڈیٹیلز کو جاننا فرض کفایہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا حصہ ہیں، تدبر قرآن میں شامل ہیں، یہ کتاب و حکمت کا علم بھی ہیں، یہ ذکر کا تحفظ بھی ہیں، اور خیر کی دعوت بھی ہے۔ اسی طرح یہ دونوں چیزیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہیں، اور رب العالمین کی دعوت کی سبیل بھی ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے مجادلہ بطریق احسن قرار دیا ہے، اور یہ اس کے علاوہ بھی دیگر اہل ایمان پر تمام واجبات کفایہ ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ یہ شرائط حفظ ہونا ضروری نہیں کہ ہر ایک کے دماغ میں ہر وقت حاضر ہو، تو اگر ایسا نہیں ہو تو پھر ایمان ناقص نہیں ہوگا، ایمان درست ہوگا اگر آپ وہ عملی طور پر کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ عمل پیرا ہیں ان شرائط پر، تو اگر آپ کے ذہن میں ہر وقت حاضر نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ اور شرائط مکمل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محض لا الہ الا اللہ کہہ دے، بلکہ انسان ان کے تقاضوں پر عمل کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو توحید کے منافی ہو۔ اور شرائط جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو رٹا لگا لیا جائے، ٹھیک ہے؟ مثلا اگر میں پوچھوں کہ کلمے کے حروف کتنے ہیں تو کسی کو بھی نہیں یاد ہوں گے، کبھی گنے ہی نہیں، تو اس کا کیا مطلب پھر آپ کو کلمہ نہیں آتا یا آپ کلمہ ویلڈ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یعنی تو کچھ تفصیلات جاننا ضروری نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایسا عمل جو اس کے منافی ہو کلمے کے تو وہ پھر نقصان دے گا۔ یعنی کلمہ توحید کو عملاً ثابت کرنا ہے، اپنی زندگی میں پروف کرنا ہے، اور تفصیلات کا اگر ہر وقت علم نہیں بھی اور ہر ایک کو علم نہیں بھی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو، سبھی کی چھٹی ہو جائے کہ ضروری نہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چند لوگ بھی کر لیں تو باقیوں کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا چاہیں گے کہ صرف ایک عام مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، یا پھر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں؟ اب مثلاً جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ سب کو پتہ ہے۔ اعتکاف کیسی عبادت ہے؟ کفایہ، سنت ہے، چند لوگ بھی کر لیں تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی، ساری بستی کو اعتکاف کرنے کی ضرورت۔ اسی طرح اگر چند لوگ جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو باقیوں کی طرف سے بھی فرض ادا ہو جائے گا، یہ مطلب ہے، یعنی ان کا فرض ادا کرنا باقیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس کی تعلیم دینا، ان ساری تفصیلات کی تعلیم دینا بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن جو لوگ کریں گے وہ بہت بڑا اجر پائیں گے کہ انہوں نے اپنا فرض بھی پورا کیا اور دوسروں کی طرف سے بھی نمائندگی کر دی۔ اور دراصل یہ علم آگے پہنچانا اور دوسروں کو سکھانا جو ہے، یہ تبلیغ کا پہلا حصہ ہے، سب سے پہلے اسی کی تبلیغ ہونی چاہیے۔ فرض عین جو ہوتا ہے نا، اس میں ہر شخص کی صلاحیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی ضرورت کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی عقل سمجھ کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ ذہین و فطین ہوتے ہیں، وہ جلدی بات کو سمجھ جاتے ہیں، آگے ایکسپریس کرنا بھی بڑا اچھی طرح جانتے ہیں، کچھ لوگوں کی کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ایک کن ذہن انسان جو ہے، یہ ایک عام انسان جس کا دھیان ہے ہی نہیں ان چیزوں کی طرف، تو اس کے لیے پھر ایسے کام کرنا مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں سہولت رکھی ہے، ہر ایک کو ہر چیز کا مکلف قرار نہیں دیا۔ 5 نمازیں تو فرض ہیں، وہ تو کن ذہن ہو یا ذہین ہو یا مسکین ہو، غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے فرض ہے۔ تو یہ نماز کی طرح فرض نہیں ہے ان تفصیلات کو جاننا، اسی لیے آج تک اگر ہم نے نہیں جانی تو مسلمان تو ہیں، اب اگر جان لیں گے تو اگلے لیول پہ چلے جائیں گے، اور اگر انشاءاللہ جان کر دوسروں کو بھی بتائیں گے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اس سے اچھا ٹاپک کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی سے بات کریں، ایمان پر کسی سے بات کریں، لا الہ الا اللہ پر کسی سے بات کریں۔ اگر اس کا پڑھنے والا جنت میں داخل ہو سکتا ہے تو جو اس کی دعوت دے، جو اس کو سکھائے، جو لوگوں کے ساتھ اس پر بات کرے، اس کا درجہ کیا ہوگا؟ تو یہ ہمارا شوق، ہمارا جذبہ، ہمارا پیشن ہونا چاہیے کہ ہم ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر ساری دنیا تک نہیں بھی پہنچا سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو تو مسلمان چھوڑ کے جائیں اپنے پیچھے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ
علم اور یقین کے ساتھ مسلمان ہوں۔ تو بہرحال کلمہ توحید کی 9 شرائط ہیں، جس میں سب سے پہلی علم ہے جو اگنورنس کو نگیٹ کرے، علم جو جہالت کے منافی ہو، جہالت کا اپوزٹ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو جانتا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ کہہ دینا ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے، کہہ دیا مان لیا، لیکن اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کلمے کی شہادت کے بعد اسے کن کن باتوں کی نفی کرنی ہوگی، کن باتوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ آتا ہو، اس کا معنی معلوم ہو، اور یہ پتہ ہو کہ اس کلمے کو پڑھنے سے کن کن باتوں کو ماننا پڑے گا اور کن کن باتوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے، علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر سے نکل آنے اور ایمان میں داخل ہو کر درجات بلند کرنے کے لیے علم اور اللہ کی معرفت پہلی شرط ہے، ٹھیک، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور پھر درجات بلند کرنے کے لیے۔ کیوں؟ والذین اوتوا العلم درجات، جس کا علم جتنا ہوگا اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ ہم دنیا میں بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، اگر ہمیں کوئی اچھی جاب کی آفر ہو رہی ہے اور اس کے لیے شرط ہو کہ فلاں سرٹیفکیشن چاہیے، تو ہم کیا کریں گے؟ فیس پے کریں گے، تکلیف اٹھائیں گے، وقت نکالیں گے، نیندیں قربان کریں گے، کیونکہ شرط ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ علم، یعنی اتنا علم ہوگا تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ کی سیلری اتنی ہوگی پھر۔ اور اگر آپ کا علم اس سے زیادہ فلاں ایک اور سرٹیفکیٹ بھی ہو جائے تو آپ کا گریڈ اس سے بھی ہائر ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح جب آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور جتنی ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور جتنے اچھے طریقے سے، کیونکہ اس کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، تجوید کا علم ہے، اس میں معنی کا علم ہے، الفاظ کے اندر وضاحتوں کا، پھر گرامر اس کی، پھر یعنی بہت ساری چیزیں، اس کا تدبر، تو جس لیول پر آپ ہوں گے پھر اس کا حفظ بھی۔ تو اب اگر آپ اس کے سٹیپس بنا لیں 1 2 3 4 5، تو کوئی پہلے ہی سٹیپ پر ہے کہ اس کو عربی پڑھنی نہیں آ رہی، وہ اس سے نکل گیا، تو ترجمہ نہیں آ رہا تو ترجمے سے نکل گیا، تو معنی نہیں پتا، یعنی اصل مراد کیا ہے آیات کی، اور پھر سو آن۔ تو جو جتنا علم حاصل کرتا جائے گا اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوتے جائیں گے، اور یہ درجات پھر نیچے کبھی نہیں ہوتے۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی آپ بہت اونچے جاتے ہیں، پھر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، یا وہ اپرچونٹی چلی جاتی ہے تو ایک دم سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس میں آگے جاتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پختہ کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے جاتے ہیں اور مسلسل سیکھتے جاتے ہیں اور محنت کرتے جاتے ہیں، تو جتنے آپ کے موت تک درجے بلند ہو چکے وہ سیل کر دیے جائیں گے، وہ پھر نیچے نہیں آئیں گے، آپ اسی درجے پر آپ ہوں گے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا شوق رکھنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کون سا فرض ہے مجھ پر، فرض کفایہ ہی تو ہے، وہ الہدا میں ہے نا کچھ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں تو بس وہ کر لیں، وہ میں کیوں نہ ہوں۔ تو درجات کی بلندی کے لیے بھی اس کا علم ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے چاہو، اور جان لو کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع دینا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جان لو تمہیں یہ بات پتہ ہونا چاہیے، اور یہ کلمے کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا ہے، یہ کہ وہی سپریم پاور ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جتنا ہم یہ جانتے جاتے ہیں اتنا ہمارا توکل بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی خشیت زیادہ ہوتی۔ اسی لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
کہ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں. تو جتنی اللہ تعالیٰ کی پہچان زیادہ ہوگی، معرفت زیادہ ہوگی، اتنے ہی درجات بلند ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اے اللہ میرے لیے میرا گناہ معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا ہے اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر مواخذہ فرماتا ہے. میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اس کو علم ہے. تو یہ علم کی فضیلت ہے. یہاں کس کے بارے میں یہ علم؟ اللہ کے بارے میں. اس شرط کے بارے میں شیخ عبد الرحمن بن حسن کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے لا الہ الا اللہ کے معنی، اس کے منافی امور، منافی ہوتا ہے اس سے جو نگیٹ کرتا ہے، اور اس کو ثابت کرنے والے امور کا ذکر کیا ہے جن کا جاننا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے. گواہی دیتے ہوئے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس پہ لازم ہو کہ وہ جانے کہ اس کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کا. پھر صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طاغوت کا انکار کرنا بھی لازم ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. سورۃ ابراہیم کی آیت ہے. یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک وہ ایک ہی الہ برحق ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں. یعنی لوگوں کو تبلیغ کس بات کی کرنی ہے؟ انذار کس بات کا کرنا ہے؟ تاکہ جان لیں وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یعنی اس کے بغیر دین کی تعلیم تبلیغ کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگوں کو توحید کی دعوت نہیں دیتے، ان کا عقیدہ درست نہیں کرتے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا انحصار ہی اس پر ہے. واضح؟ تو گویا صرف پڑھنا کافی نہیں، جاننا ضروری ہے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. وحدانیت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور لا الہ الا اللہ سے لا علمی سب سے بڑی جہالت. یعنی جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا خالق مالک معبود صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب سے بڑا جاہل ہے. یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، ٹروتھ ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہے نا اللہ کی عبادت. تو عبادت کے لیے جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو جاننا ضروری ہے. اور شرک جو ہے اگر لا علمی سے کر رہے ہیں تو اس پر بھی پکڑ ہے، کیونکہ آپ کے لیے جاننا ضروری تھا حق کو. اب جتنے بھی لوگ دنیا میں بت پرستی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے کسی نے کبھی صحیح توحید کی دعوت رکھی نہیں، تو اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ چھوٹ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فطرت کے اندر انسان کے رکھا ہے یہ توحید کا سبق، اور اس کے اندر ایک ارج رکھی ہے، ایک تڑپ رکھی ہے کہ وہ اس کو جانے. لیکن عام طور پر لوگ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. اور چیزیں اصل میں پہچانی بھی اپنے اپوزٹ سے جاتی ہیں نا، اضداد سے. روشنی جانی جاتی کس سے؟ اندھیرے سے، سفید سیاہ سے. تو توحید شرک سے. ٹھیک. تو کلمے کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر پھر کوئی شخص صحیح مسلمان نہیں ہوتا. منافقین کا مسئلہ کیا تھا؟ کیا وہ یہی کہتے تھے نشہد انک رسول اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا کہ منافق جھوٹے ہیں. یہ دل سے نہیں کہہ رہے، یہ حقیقت میں نہیں مانتے، اندر سے نہیں مانتے. یعنی منافقین کے اقرار کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا قول رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. تو ایمان تب ایمان کہلائے گا جب اللہ کی توحید کی گواہی کے ساتھ ساتھ شرک کی نفی بھی کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو توحید کو جاننا، سمجھنا، اپنے اوپر لازم کرنا یہ ضروری ہے. تو یہ پہلی شرط ہو گئی. کیا؟ توحید کے بارے میں علم حاصل کر، ونس آف اللہ کے بارے میں جاننا. نمبر 2 یقین. صرف جاننا ہی کافی نہیں، یقین کرنا ضروری ہے. منافقین کہتے تھے، جان گئے تھے، لیکن یقین نہیں تھا ان کو. یعنی ایسا یقین جو ڈاؤٹ کو نگیٹ کر دے، شک کے منافی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے شہادتین کا اقرار کیا ہے وہ دل میں اس بات کا یقین رکھے، یعنی جو زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، وہ دل سے اس بات کا یقین رکھے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. سورۃ الحجرات میں آتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون.
بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، صرف یہ نہیں کہا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وجاہدوا، ثم لم یرتابوا، یہ تاکید ہے کہ انہوں نے شک کیا ہی نہیں۔ اللہ کو جب مان لیا تو پھر کوئی شک نہیں کیا، رسول پر جب ایمان لے آئے تو ان کے اندر کوئی شک نہیں رہا۔ تو گویا کلمہ کا معنی سمجھنے کے بعد اس پر یقین کرنا بھی ضروری ہے، اور کسی قسم کا بھی شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا یقین جس میں شک نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی ان دونوں شہادتوں کے ساتھ ان میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، یعنی توحید اور رسالت میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ قبول کرے اس کلمے کو، وہی کلمہ اس کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا کر دے، اتنا یقین ہو کہ دل روشن ہو جائے۔ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علم کے ساتھ یقین پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن کی آیات کی آپ تلاوت کرتے ہیں، صالحین کی صحبت اختیار کرتے ہیں، علم والوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر یقین اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام دین حق ہے اور جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ باقی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب بھی حق ہیں اور وہ سب بھی جنت میں چلے جائیں گے، وہ اسلام کو فیصلہ کرنے والا نہیں سمجھتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقی بھی سب چیزیں ٹھیک ہیں، جو چاہے اسلام سے ٹکراتی ہیں ان کو بھی صحیح مانتا ہے، تو پھر اس کا اسلام جو ہے قابل قبول نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ مثلاً اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے لیکن اس کو یہ یقین نہیں کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا دین برحق ہے، یعنی اس کو شک ہے، پورا یقین نہیں۔ مثلاً اس کو اگر شک ہے کہ صرف اللہ ہی ساری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، یعنی اللہ میری نہیں سنے گا، میری حاجت پوری نہیں کرے گا، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ شک نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ وہ دعائیں سننے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، کیونکہ جو دل کے یقین سے گواہی دے گا اس کے لیے مغفرت ہے اور اسی کے لیے قبر میں بھی سکون ہے۔ حدیث میں آتا ہے تم لوگ قبر میں دجال کے فتنے کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ قبر کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بڑا سخت ہے، امتحان، جب منکر نکیر آ کر سوال جواب کریں گے۔ بس مومن یا مسلم، راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ حضرت اسماء نے ان میں سے کون سا لفظ بولا، تو وہ قبر میں فرشتوں کے سوال پر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نشانیاں لے کر آئے تو ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ہم ایمان لائے۔ اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تمہیں یقین ہے۔ اور منافق یا شک میں مبتلا شخص، راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسماء نے ان دونوں میں سے کون سا لفظ بولا، تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، کہ میں نے لوگوں کو جو کہنے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا، جو لوگ کہتے تھے بس میں نے وہ کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم اس سے آگے۔ آج آپ دیکھیے کہ بہت سے مسلمانوں کا یہ حالت ہے کہ تم کیوں مسلمان ہو؟ کیونکہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں، میرا نام مسلمانوں والا، لیکن ایک کام نہیں جو مسلمانوں والا ہو، ایک نماز نہیں جو وہ پڑھتے ہو۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، بارہا میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ جب کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے تو میں نمازوں کے بارے میں بھی پوچھتی ہوں کہ گھر کے سارے افراد نماز پڑھتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ جمعہ تک نہیں پڑھتے، زیادہ سے زیادہ عید وغیرہ۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر یقین ہو کہ اللہ عبادت کے لائق ہے تو پھر انسان کیسے چھوڑ سکتا ہے نماز؟ تو دل میں جو شک ہے نا، یہ خواہشات سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شک عمل نہیں کرنے دیتا۔ مثلا اگر بے شک ہو کہ اس پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز پڑ گئی ہے، گلاس صاف نہیں تھا، صحیح دھلا نہیں ہے گلاس مثلا، تو پانی کتنا بھی اچھا ہو کیا میں پیوں؟ نہیں، کیونکہ شک آ گیا نا۔ تو اگر اسلام کے بارے میں شک آ جائے نا کہ یہ کچھ ٹھیک دین نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے، تو پھر انسان اس پر عمل نہیں کرتا اور یہ ایمان کے منافی ہو جاتا ہے۔ تو شک کا علاج کیا ہے کہ انسان قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، علم والوں کے پاس بیٹھے، کیونکہ اصل علم والے وہی ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت میں انسان کا شک یقین میں بدل جاتا ہے، یعنی ان سے سیکھ کر انسان شک سے نکل کر یقین کی کیفیت میں بڑھ جاتا ہے، عمل میں بہتری آ جاتی ہے۔ مثلا بعض لوگوں کو حدیث پر شک ہوتا ہے، احادیث پر، تو وہ علوم الحدیث پڑھنے لگتے ہیں، حدیث کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ کس طرح اس کو محفوظ کیا گیا، تو ان کے شکوک دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ سنے سنائے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، کسی سائنٹیفک ریزن پر مبنی نہیں ہوتے،
بعضوں کے شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یقین کی بات ہے کہ یقین کتنا ہے. آپ دیکھیں یہ جو بعض لوگ وظیفے کرتے ہیں اور ان کے وہ کام ہو بھی جاتے ہیں, یقین اعظم, جس کا جتنا یقین ہوتا ہے نا کسی چیز پر کہ ہو جائے گا, وہ اس کے لیے وہ چیز ہو جاتی ہے. تو ہماری ساری زندگی میں یقین کا ایک بہت بڑا درجہ ہے. جتنا پکا یقین ہوگا کہ میری اس کام پر اللہ کے ہاں اجر ہے, آپ اتنی شوق سے وہ کام کریں گے اور اس کی نیت بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ اجر دینے والا ہے. تو مجھے تو اس سے ڈیل کرنا ہے جو سب سے زیادہ پروفٹ دے, مجھے کم والے سے نہیں کرنا. وہ حضرت عثمان تھے شاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جب ایک دفعہ قید پڑا مدینے میں اور وہ باہر سے غلہ لے کر آئے تو جو تاجر تھے ان سے انہوں نے کہا کہ کتنے میں دو گے, تو کہا کہ میں اتنے میں دے گا, کہ نہیں میں اتنے میں نہیں لیتا, مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں. تو جو قیمت وہ بتاتے وہ کہتے نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے, مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. کہتی ہے کون ہے جو تمہیں اس سے زیادہ دے سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ, اور پھر انہوں نے سارا مفت تقسیم کر دیا, بیچا ہی نہیں, کیونکہ یقین تھا نا کہ اللہ سے جو ملے گا وہ کسی بندے نے تو دینا ہی نہیں, انسان تو وہ پراپرٹ نہیں لے سکتا. اتنا ہی انسان بے غرض ہو جاتا ہے, پھر اتنا ہی اس کے اندر خلوص آ جاتا ہے, اخلاص آ جاتا ہے, کیونکہ اس کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے. اسی طرح تکلیف آتی ہے, یہ تو تھا نا ثواب کا, تکلیف آتی ہے کوئی تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا, اس میں میرے لیے کوئی خیر ہی ہے, میرا رب میری کوئی بھلائی چاہتا ہے, حسن ظن بھی ساتھ ہی آ جائے گا. تیسری چیز ہے قبول, جو رد کرنے کے منافی ہو, نگیٹس ریجیکشن, یعنی توحید کے معنی سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر یقین کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو قبول بھی کرے, کیونکہ جب تک قبول نہ کرے انسان تو فائدہ کچھ نہیں. مثلا مشرکین کو کہا جاتا تھا نا کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو یہ لوگ تکبر کرتے تھے اور کہتے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے قول پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں, تو قبول نہیں کرتے تھے. یستکبرون, تو دل و زبان سے اس کلمے کو اور اس کلمے کے تقاضوں کو بھی قبول کرنا چاہیے. بعض لوگ تکبر اور حسد کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں. اہل کتاب کے علماء کا یہی حال تھا. کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ اتنا پہچانتے تھے, اتنی معرفت تھی ان کو جیسے کو اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, اور ان کو یقین بھی تھا. لیکن کیا مشکل تھی, حسد کی بنا پر قبول نہیں تھا, ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, ایکسیپٹنس نہیں تھی. قرآن مجید میں آتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں, اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے. مشرکین بھی لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے, اور جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ سب بتوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کے ہوتے تھے, لیکن پھر اسے قبول کرنے سے تکبر کرتے تھے, ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو قبول کرنے سے مراد کیا ہے؟ نہیں, جو پھر کہا جائے اس کو مانا جائے, اطاعت. کیسر جو تھا بادشاہ شاہ روم, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح پہچان لیا تھا. اگر آپ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھی ہو طویل جس میں ہرقل کے بارے میں آتا ہے نا, اور کہا کہ میں جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے, اس کو معلوم تھا, لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کرتا, اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا. پھر اس نے ہمس میں ایک بڑے ہال میں روم کے سرداروں کو جمع کیا, دروازے بند کر دیے, پھر کہا اے روم کے سرداروں, کیا تم لوگ کامیابی چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے؟ تو اس نبی کی پیروی کر لو. اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے, مگر دروازوں کو بند پایا. کیسر نے جب ان کی یہ نفرت دیکھی تو کہا میں نے یہ بات تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزمانے کے لیے کہی تھی, یعنی بات بدل دی. اس پر ان سرداروں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے. قبول نہیں کیا اس نے, مان گیا, جان گیا سب. لیکن اس کے برعکس نجاشی جان گیا, یقین کر لیا, مان بھی گیا, قبول بھی کر لیا. تو سچائی کو صرف جاننا ہی کافی نہیں ہوتا, صرف سچائی کو سچ ماننا کافی نہیں ہوتا, بلکہ اسے قبول بھی کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا آج کل آپ یوٹیوب کھولیں تو آپ کچھ سن رہے ہوں گے اور تھوڑی دیر میں کوئی ایسا کلپ آ جائے گا جس میں طرح طرح کے ٹوٹکے بتائے ہوئے ہوں گے, یہ کھا لیں تو آپ کو یہ ہو جائے گا, یہ پی لیں تو یہ بیماری دور ہو جائے گی, وغیرہ وغیرہ. آپ بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں, آپ اس کو سنتے ہیں, اینڈ تک اپنے پاس لکھ بھی لیتے ہیں, اور اس کے بعد کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے.
اور یقین بھی ہوتا ہے. ادھر اتنے لوگوں کے ریویوز ہوتے ہیں اور ان کی اتنی گواہیاں ہوتی ہیں اور آپ ان کو اتنا اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں واقعی یہ تو میری بیماری کا یہی علاج ہے, مجھے بھی یہی مسئلہ ہے. جان لیا, مان بھی لیا, لیکن قبول نہیں کیا. اسی طرح اگر زبان سے اقرار اور دل یقین سے خالی ہو تو بھی ٹھیک نہیں, پیچھے یقین کا ہم نے پڑھا نا, کیونکہ پھر دھوکہ دینا ایک طرح سے. چوتھا ہے انقیاد, مطیع ہونا. یہ نافرمانی کے منافی ہے. سبمیشن دیٹ نیگیٹس ابینڈنمنٹ, ابینڈن نہ کرنا, نافرمانی کے منافی. یعنی کلمے کے جو حقوق ہیں, یعنی فرائض اور واجبات ہیں, ان پہ کاربند ہونا, یعنی ان کو پکا کر لینا. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اور جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ محسن بھی ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا. حدیث میں آتا ہے فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ إِنْ قَادَ. مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہاں کہیں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے. یعنی اتنا فرما بردار ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جدھر اس کو لے جاتے ہیں وہ چل پڑتا ہے. قبول اور انقیاد میں فرق ہوتا ہے. قبول قول سے ہوتا ہے اور انقیاد فعل میں ہوتی ہے, تابعداری یعنی عمل بدلنا. یعنی اسلام صرف دعوے کا نام نہیں ہے بلکہ توحید کو اپنانے کا نام ہے, اطاعت کرنے کا, اللہ کے سامنے جھک جانے کا. یعنی کلمہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس پر سر تسلیم خم کرنا, اس کو بجا لانا. پانچویں چیز ہے الصدق, سچائی, جو نفاق کے منافی ہو. That negates falsehood, یعنی truthfulness that negates falsehood. تو سچے دل سے گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سچائی کے ساتھ, یقین کرنے کے بعد, قبول کرنے کے بعد, تابعداری کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان ان باتوں میں بالکل سچا ہو. حدیث میں ہے ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. جس شخص نے سچے دل سے گواہی دی, ایک گواہی جو زبان سے دے دی آپ نے, اور ایک سچے دل سے دی, سچائی کے ساتھ, یعنی شک تو وہ نکل گیا پہلے ہی, لیکن اب آپ اپنی بات میں سچے بھی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا, کیونکہ زبان سے اقرار اور دل سے انکار کرنے والا منافق ہوتا ہے. یعنی ایمان کا اقرار سچائی کے ساتھ ہو, ایمان کا امتحان ہو تو جھوٹ نہ بولا جائے, منافقت نہ کی جائے. حدیث میں ہے والذی نفس محمد بیدہ ما من عبد یؤمن ثم یسدد الا سلک بہ فی الجنہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, جو آدمی ایمان لائے پھر سیدھی راہ پر قائم رہے تو اس کو جنت میں پہنچایا جائے گا. ٹھیک ہے, ایمان لائے پھر سیدھی راہ پر قائم رہے, یعنی کسی مفاد کے حصول یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دینا منافقت ہے. سچے دل سے نہیں پڑھا, کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نقصان ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. دھوکہ دیتے ہیں, فائدے اٹھانے کے لیے دھوکہ دیتے. دھوکہ عام طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے دیا جاتا ہے نا. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. چھٹی چیز ہے اخلاص, سنسیئرٹی, جو شرک کے منافی ہو. That negates شرک. یعنی اوپر جتنی بھی باتیں گزری ہیں ان کو ماننے میں, تسلیم کرنے میں اخلاص سے کام لے, صرف اللہ کے لیے کر رہا ہو. ٹھیک ہے, کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہ کرے یہ سب کچھ. یعنی کسی کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے, کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے, کسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہ کرے. کئی لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں لوگ ان پہ یقین نہیں کرتے, ہوتا ہے نہیں کرتے نا. اگر وہ آپ کی بچی کا رشتہ مانگے تو لوگ دینے کو تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ پتہ نہیں شادی کے لیے مسلمان ہو رہا ہے. مجھ سے تو بہت دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ اس طرح بچہ ہے, مسلمان ہو گیا ہے, ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے, آپ کیا مشورہ دیتے ہیں, کریں یا نہ کریں؟ پتہ نہیں وہ دل سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, دھوکہ تو نہیں دے رہا, اور کہیں بدل تو نہیں جائے گا, کل کو اگر اس نے ریلیجن چھوڑ دیا پھر کیا ہوگا. یہ ہے نا چیزیں. تو عام طور پہ لوگ ایسے جگہوں پہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں وہ صرف شادی کے لیے کر رہا ہے, تو یہ اخلاص کے منافی ہے. پھر اگر وہ شادی کرنے کے لیے کر رہا ہے نا تو اخلاص کے منافی ہے, اللہ کے لیے نہیں کر رہا, اسلام کو بحیثیت ایک سچائی کے قبول کرنے کے لیے نہیں کر رہا. یہ تھوڑا فرق ہے ان ساری شرائط میں نا. تو کسی انسان کی خوشنودی کے لیے یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کرنا ویلڈ نہیں, قبول نہیں.
حدیث میں آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، بے شک اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کہتا ہے، یعنی خلوص دل سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی، قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا، یعنی کلمے کے اقرار کے وقت نیت اچھی تھی، صرف اللہ کی رضا مقصود تھی، اللہ سے اجر لینا مطلوب تھا، اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے کیا جائے، اس کے چہرے کی خاطر کیا جائے، اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ساتویں چیز ہے محبہ، جو نفرت کے منافی ہوتی ہے، love that negates hatred، یعنی کلمے سے دلی محبت بھی ہو، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کا تقاضا ہے، کلمے سے محبت بھی ہو اور محبت کا اظہار زبان سے بھی کرے، صرف دل میں نہیں، یہ ہمارے دین میں مطلوب ہے، یعنی محبت تو دل سے اٹھتی ہے نا، لیکن اس کا زبان سے اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ کسی انسان سے محبت ہو یا کسی چیز سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، تو اس کا بھی انسان زبان سے اقرار کرے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت ہو۔ اور پھر وہ آیت سورۃ التوبہ کی قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہہ دیجئے تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 خصوصیات ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ محبوب ہو، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے نا، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ محبت بھی ہو۔ محبت قلبی عمل ہے، دل کا عمل ہے، دل سے پھوٹتی، دل پہ اگتی ہے یہ، اور ایمان کے لیے بنیادی شرط ہے اور ایمان کی زندہ ہونے کی علامت ہے۔ محبت دل کا رزق ہوتا ہے جو آپ کو خوشی بخشتا ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی مثال سے، جیسے ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بچے میں کیا کمال ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے بچے کے اندر؟ میں آج کل اس پہ بہت غور کرتی ہوں، جو چھوٹا پوتا ہے نا تو اس کو کہتی ہے کہ کیا ہے اس کے اندر، کیا چیز مجھے کھینچتی ہے اس کی طرف، وہ اسمائل کرے تو ہم اس سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی دل میں ایک محبت ہے تو وہ اس کی ہر حرکت ہی اچھی لگتی ہے، تو الٹی ہو سیدھی ہو، وہ کرے کچھ ہو، ہر چیز فیسینیٹ کرتے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں پہلی دفعہ ہو رہی، حالانکہ ہر بچہ یہی کرتا ہے۔ یعنی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات ہی بڑی اچھی لگتی ہے اور انسان اس کی باتوں سے پر خوش بھی ہوتا ہے، اس کی پریزنس، اس کی یاد، اس کی بات خوشی دیتی ہے۔ یہ علامت ہے، پہچان ہے۔ یہ میں اس لیے کروا رہی ہوں کہ آپ اس پر پرکھیں کہ اللہ کی بات، اس کی یاد، اس کا کلام، ان سب چیزوں سے آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ اللہ کو یاد کر کے کتنے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی بات کوئی کرے تو کتنے خوش ہو جاتے ہیں، آپ کی توجہ کتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے، چلو میں ذرا سنوں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جس سے آپ کی محبت ہوتی ہے اس کا نام بھی سن کر آپ کے کان کھڑے ہو جاتے۔ اچھا کیا کہا اس نے، کیا کھایا اس نے، کہاں گیا وہ، کیا کیا؟ اب ہم سب اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، اتنی جتنی اپنے بچوں سے، جتنے اپنے اور پیاروں سے۔ زندگی میں بہت سے لوگوں سے محبت ہوتی ہے، ایمان کا تقاضا یہ ان سب سے اوپر اللہ کی محبت ہو۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ اگر غافل ہو گئے ان کی وجہ سے، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر ان کی وجہ سے رک گئے دین سے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کبھی میں سوچتی ہوں نا کہ اللہ نے یہ محبتیں رکھی کیوں ہیں؟ یہ ہمارا امتحان لینے کے لیے نا، کہ ان سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے محبت؟ کہتے ہیں نا ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے، نیند کی محبت، آرام کی محبت، یعنی وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے نا۔ تو لا الہ الا اللہ پر روکھا پھیکا پڑھنا اور عقل سے سمجھ لینا اور نشانیاں دیکھ کے مان لینا، علم حاصل کرنا، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کو اپنی روح کی غذا بھی بنانا، اس کو اپنے دل کی خوشی بنانا ہے۔ یعنی جب ایمان دلوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کو بشاشت دیتا ہے نا، دل روشن ہو جاتے ہیں، نورانی ہو جاتے ہیں، چمک اٹھتے ہیں۔
یہ خوشی کی کیفیت ہوتی. ایسا انسان ڈپریشن سے نکل آتا ہے، غموں کو خیر بات کہہ دیتا ہے، ہر حال میں وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے. توحید تو انسان کو اطمینان بخشتی ہے. لا الہ الا اللہ کہنا تو انسان کو اطمینان بخشتا ہے. تو اللہ سے محبت ایمانی طور پر زندہ ہونے کی علامت ہے، یعنی ایمان زندہ ہے. اگر کسی کو یہ روشنی نہیں ملی نا تو تاریکی سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ اندھیروں سے باہر نہیں نکل سکتا. دل کی بیماریوں کا یہی علاج ہے، اور یہ محبت زندگی میں سکون کی علامت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، وہ خوشی ملتی ہے نا. جیسے کسی انسان کی یاد سے اس کی بات آپ کو یاد آ جاتی ہے تو آپ اکیلے میں بھی مسکرا پڑتے ہیں نا. کوئی بشاشت سی ہوتی ہے نا آپ کے اندر، اکیلے میں بھی آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کسی کو یاد کر کے، کسی کو بات کر کے. تو اسی طرح جس کے دل میں اللہ کی سچی یاد ہو نا تو اس کو تنہائی نہیں کاٹتی. وہ اپنی خوشیوں کے لیے لوگوں پر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ فلاں میری زندگی میں ہو تو میں خوش ہوں، اور اگر وہ نہیں تو میں خودکشی کر لوں گا. جس انسان کی زندگی میں محبت شامل ہو جائے نا اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی انسان کے اندر بہت بڑی چینج آ جاتی ہے اس محبت کی وجہ سے. ورنہ وہ ایک مرا پڑا انسان ہوتا ہے جن کی زندگیوں میں کوئی چاہت نہیں ہوتی نا، تو زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ مایوس کن، پریشان کن، بے حال ہوتے ہیں. تو محبت کس طرح ملتی؟ ایمان لا کر، تقوی اختیار کر کے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کر کے، نفلی عبادات کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، سنت کی پیروی کے ذریعے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کائنات میں غور و فکر کر کے. تو جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے نا تو وہ ہمیشہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، اللہ کی یاد میں اس کی زبان ہلتی رہتی ہے، ذکر الہی کرتا ہے. ایسا شخص دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ فقر کے باوجود بڑا امیر ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، اسے کوئی احساس کمتری نہیں ہوتا. اسے اس بات کا غم نہیں ہوتا کہ میرا لباس دوسروں سے کم قیمت کا ہے یا میرے جوتے دوسروں سے کم درجے کے ہیں. ان باتوں سے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے. انسانوں کے دل اس کے لیے پھر کھل جاتے ہیں، دوسرے دل اس کے لیے مسخر ہونے لگتے ہیں، فرشتے اور دیگر مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ایسے انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہوتی ہے، معاف کرنا آسان ہوتا ہے. ایسا انسان فتنوں کی طرف نہیں جھانک کے دیکھتا. ایسے انسان کے اندر استقامت آ جاتی ہے نیک عمل کے لیے، بہترین اخلاق اور کردار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب بخشتا ہے. فقہ القلوب میں آتا ہے کہ مالک حقیقی جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنا قرب بخشتا ہے اور اپنی عبادت اور اطاعت اور خلوت اور مناجات اس کے لیے مرغوب اور مطلوب بنا دیتا ہے. ایمان کی مٹھاس اس کے احساس اور شعور پہ حاوی ہو جاتی ہے. ایسے انسان کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی، فضول مشغولیات اچھی نہیں لگتی، لا یعنی تفریحات اچھی نہیں لگتی، غفلت آمیز سرگرمیاں اچھی نہیں لگتی. غیر اللہ کی تعظیم و توقیر اس کے اندر وحشت پیدا کرتی ہے. ایسا انسان سنت کی پیروی بہت شوق سے کرتا ہے کیونکہ اللہ کی محبت پانے کا رستہ ہے، سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ملتی ہے. ایسے شخص پر آزمائشیں بھی بڑی سخت سخت آتی ہیں ان کے ایمان کے اعتبار سے، لیکن وہ آزمائشیں اس کو فائدہ دیتی ہیں. جیسے بیمار کو کڑوی دوا فائدہ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پھر ٹھوک بجا کے آزماتا بھی ہے، اور پھر وہ آزمائش پر صبر کر کے بے حد و حساب انلیمیٹڈ اجر پاتے ہیں. ایسا انسان اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت اور نفرت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. ایسا انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا. نور کیا چیز ہے؟ نور سے مراد وہ چیز جس کی وجہ سے اشیاء کا ظہور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں پہچانی جاتی. مثلاً اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نگاہیں بہت سی چیزیں دیکھ رہی ہیں. یہ کیوں کر ممکن ہے؟ نور کی وجہ سے. ایک ہماری آنکھوں کا نور ہے جو باطنی ہے، اور ایک ظاہری یا خارجی نور ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھ نہیں سکتے. دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ نور چاہیے. اگر مکمل اندھیرا ہو جائے تو کیا ہو؟ ہر چیز ہوتے ہوئے بھی ہم کو کچھ دکھائی نہ دے. تو دنیا میں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے اپنا کام کر رہا ہے. اور نور سے مراد علم بھی ہے، علم، ہدایت. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل. علم کا اپوزٹ جہل. اور جہل کس کو کہتے ہیں؟ لا علمی کو، جو تاریکی اور ظلمت ہے. رکوع کے ابتدا میں نور کی بات ہے اور آگے جا کر اندھیروں کی بات ہے. دونوں کنٹراسٹ دکھا دیے گئے.
کہ نور سے کیا حاصل ہوتا ہے اور اندھیروں میں کیا نقصان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے مختلف چیزوں کو کس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ نور سے مراد اگر ہم یہاں ہدایت لیں تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پوری کائنات کے لیے ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورج چمک رہا ہے، کس نے اس کو چمکایا؟ وہ اپنی ایک مخصوص رفتار سے اپنی گیلیکسی کے اندر اپنے پورے سولر سسٹم کے ساتھ رواں دواں ہے۔ کس نے اس کو یہ راستہ دکھایا؟ کس نے اس کو یہ صلاحیت بخشی؟ اللہ نے۔ آسمانوں پر جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں کام کر رہا ہے، اس کی دی ہوئی ہدایت اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہے۔ زمین پر جو کچھ ہے، خواہ وہ نباتات ہیں، خواہ پہاڑ ہیں، خواہ کوئی اور چیز ہے، وہ سارے کے سارے کس کی بتائی ہوئی، کس کی دی ہوئی روشنی اور رہنمائی میں اپنا کام کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کی۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے، ہدایت کا، رہنمائی کا ذریعہ ہے ہر اس چیز کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ اور ان تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے، اور تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان صاحب ایمان ہے، جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے رب کی معرفت رکھتا ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، یعنی اس کی ہدایت کی مثال، اس کی اس رہنمائی کی مثال کیسے ہے؟ ایک مثال سے اب وضاحت کی جا رہی ہے۔ کمشکاتن، ایک طاق کی طرح ہے۔ مشکات سے مراد، طاق سے مراد یہاں انسان کا دل ہے۔ فیہا مصباح، یعنی یہ بندہ مومن کا دل ہے مشکات۔ فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے۔ چراغ سے مراد ایمان کی استعداد ہے، یعنی بندہ مومن اور اس کا دل، اور اس دل میں ایمان آتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ المصباح، اور یہ چراغ فی زجاجہ، ایک شیشے میں رکھا ہوا ہے۔ زجاجہ کہتے ہیں فانوس کو، شیشے کی قندیل جو بہت چمکدار ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چراغ اگر شیشے کے کیس میں ہو تو زیادہ روشنی دیتا ہے۔ اب یہ اس ایمان کے لیے مزید ایسی چیزوں کی مثال دی گئی کہ جس سے وہ اور چمکتا ہے، گویا وہ اس کا ماحول ہے، وہ کیس اس کو سراؤنڈ کرتا ہے، اس شعلے کو۔ الزجاجۃ، یہ شیشہ یا فانوس ایسا ہے کأنہا کوکب دری، اتنا کلیئر، کرسٹل کلیئر، اتنا چمکدار، گویا چمکتا تارا ہے، بالکل پیور روشنی ہے اس کی۔ چھن چھن کی روشنی جیسے ستارے سے نکلتی ہے، ایسے ہی اس کے شیشے سے نکلتی ہے۔ یوقد، روشن کیا جاتا ہے، کیا؟ یہ مصباح، یہ چراغ، کس سے؟ من شجرۃ، ایک درخت سے، مبارکۃ، بابرکت، کس کی طرف اشارہ ہے؟ زیتونۃ، زیتون کے درخت کی طرف۔ اور زیتون کا درخت بھی وہ کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جس کا نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، یعنی پہاڑ کی چوٹی پر ہے جس کو ہر طرف سے دھوپ لگتی ہے، نہ مشرق سے کوئی اوٹ ہے، نہ سایہ ہے، اور نہ مغرب سے۔ ایسا درخت جو اونچائی پر ہو، جس کو ہر طرف سے روشنی ملے، اس درخت کا تیل نہایت عمدہ ہوتا ہے۔ گویا اس بندہ مومن کے ایمان کو جس تیل سے روشن کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی بہترین، صاف اور شفاف ہے۔ شیشے کے اندر چراغ ہر طرح کی ہوا کے تھپیڑوں اور ماحول کی کثافتوں سے محفوظ ہے، اور شفاف تیل اس لیے کہ کسی وقت بھی اس کے اندر چونکہ کوئی خرابی نہیں ہوتی تو وہ خوب چمکنے میں مدد دیتا ہے، یعنی شعلہ پھر کبھی مان نہیں پڑتا۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء، روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، خواہ اس کو آگ نہ ہی ٹچ کرے، نہ ہی چھوئے،
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، یعنی اگر خارجی عوامل نہ بھی ہوں، سارا ماحول بھی مخالف ہو، لیکن اندر کی روشنی اور اندر کا چراغ جلتا رہتا ہے اور انسان کو حق پر، ہدایت پر قائم رکھتا ہے، اپنے رب کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے، خواہ چاروں طرف سے کوئی بھی چیز اس کو جلانے، بھڑکانے، سلگانے میں مددگار نہ ہو۔ نور علی نور، نور پر نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور یعنی نور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات میں روشنی، ہدایت، نور کا ماخذ، سورس صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اسی سے ہر ایک کو روشنی اور ہدایت ملتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر حق کی طلب موجود ہے، اور یہ طلب بہت طاقتور ہے، بہت اسٹرانگ ڈیزائر ہے انسان کی۔ اگر اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو مندمل نہ کیا جائے، تو پھر جو ہی کہیں مواقع میسر آئیں، انسان حق کو پہچان کر فوراً اسے قبول کر لیتا ہے۔ گویا یہ حق کی پہچان اور حق کو جاننے کی خواہش ایک تیل کی طرح ہے جو انسان کے اندر ابل رہی ہے، اور جو ہی کوئی خارج سے اس کو جلانے والی چیز ملتی ہے، فوراً جل اٹھتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے۔ بندہ مومن اپنی فطرت کو مسخ نہیں ہونے دیتا، جو ہی حق کی دعوت سامنے آتی ہے فوراً سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ پھر دیکھیے آیت کو، اللہ نور السماوات والارض، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ جس انسان کا مقصود اللہ کی ذات نہیں، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ روشنی کا اصل منبع، ہدایت کا اصل ذریعہ، صحیح طریقے کی اصل رہنمائی اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ جو شخص بھی ہدایت چاہتا ہے، اپنا بھلا چاہتا ہے، فائدہ چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے آقا کا طلبگار ہو، ہر چیز سے بڑھ کر اس کو چاہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ساری خدائی ایک طرف اور وہ رب ایک طرف، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، جس شخص کا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے پھر وہ کسی خیر سے محروم نہیں رہتا، ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہی زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اور اس کے نور کی مثال کمشکات، ایک تاق کی طرح ہے۔ تاق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس آج کی شکل کے بنی ہوئی تاکیاں ہوتی ہیں، دیکھا کبھی؟ مجھے ایک دفعہ ایک ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر جو کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ تھا، وہاں جب میں نے دل کی تصویر سینے میں رکھی ہوئی دیکھی تو مجھے یہ آیت یاد آ گئی۔ اگر آپ سینے کے اندر دل کو اپنی اصلی جگہ پر دیکھیں تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے یہاں سے اسی طرح کی شیپ آتی ہے، بالکل تاک کی طرح ہے۔ ڈائفرام جانتے ہیں آپ؟ تو آپ دیکھیے کہ مثل نورہ کمشکات، تو سب سے پہلے مشکات کا ذکر ہے۔ مشکات کہتے ہیں تاق۔ پرانے گھروں میں قلعہ نما جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیواروں کے اندر اس طرح کارڈ جگہ ہوتی ہے جس میں چیز اور کچھ بڑی ہوئی باہر کو شیلف سی، اس کے اندر عموماً اسی طرح کے چراغ رکھے جاتے تھے۔ اس کو تاکی بھی بولتے ہیں، تاکی اردو میں تاک کہتے ہیں۔ کمشکاتن، ایک تاک کی طرح، تو گویا وہ اندر کا سینہ ہے، سینے کا جوف ہے یا خول ہے۔ فیہا مصباح، اس میں کیا ہے؟ ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ اصل میں کیا ہے؟ مومن کے دل کے اندر ایمان، اس تاک میں وہ رکھا ہوا ہے جس میں ایمان ہے، ایمان کی روشنی ہے، ایمان پھر مصباح ہے۔ مصباح کا لفظ روٹ کیا ہے؟ سواد بے ہے، صبح۔ صبح کس کو کہتے ہیں؟ صبح کو کہتے ہیں، اور روشنی ہوتی ہے اس وقت۔ تو مصباح مفعال کے وزن پر
صبح سے، یعنی چراغ. المصباح فی زجاجہ، یہ مصباح جو ہے، یہ چراغ جو ہے ایسے ہی نہیں، یہ ایک شیشے میں ہے، کیس میں ہے. یعنی جیسے یہ چراغ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر لیمپ کے آس پاس اوپر یہاں سے کھلا ہوتا ہے کیونکہ شعلہ کی وہ دھواں وغیرہ وہاں سے نکلتا نا، تو شیشے کے کیس میں ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شیشے کا یہ کیس کیوں بنایا جاتا ہے؟ چراغ کے لیے، شعلے کے لیے، تاکہ ہوا سے بجھ نہ جائے. اور دوسرا پرپس کیا ہوتا ہے کہ روشنی مزید پھیلے. آپ کبھی غور کیجئے کہ جتنے بھی لائٹس کے اوپر خول ہوتے ہیں ان کے دونوں پرپس ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ روشنی کو میگنیفائی کرتا ہے اور دوسرے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ایون اگر شعلہ نہ بھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایمرجنسی لائٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے، یا گیس کے جو وہ جلتے ہیں بلب سے اس کے اوپر بھی شیشہ ہوتا ہے. تو شیشہ اس روشنی کو مزید پیوریفائی کرنے میں اور مزید بڑھنے میں مدد دیتا ہے. تو شیشے کی قندیل کیا ہے؟ ایک طرح سے ماحول ہے. ایمان کو اگر اچھا ماحول مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھی فطرت کا انسان جس کے سینے میں ایمان کا نور ہے، اس کو اچھا ماحول بھی مل گیا تو کیا ہوا؟ اس چراغ کی روشنی دور دور تک پھیل گئی. وہ شخص پھر صرف اپنی ذات میں نہیں جلتا، وہ پورے ماحول کو منور کر دیتا ہے. اچھا ماحول انسان کے لیے مددگار ہوتا ہے اس کے خیر کے پیغام کو آگے لے جانے کے لیے. اس کو آپ یوں سمجھیے، ہم اپنی مثال سے دیکھتے ہیں کہ مثلاً میں نے اگر قرآن پڑھا، ایک علم حاصل کیا، یہاں بیٹھ کر اس وقت پڑھا رہی ہوں، میرے آس پاس کیا ہے؟ ایک ماحول ہے. یہ ماحول کن سے مل کر بنا ہے؟ انسانوں سے. وہ کون سے انسان ہیں میرے آس پاس؟ جن کے ہاتھوں میں پھر قرآن ہے. تو نورن علی نور ہو گیا نا، کہ ایک چراغ سے کتنے چراغ جل اٹھے، اور پھر یہ سارے چراغ اس چراغ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے مددگار ہیں. اگر یہ ماحول میسر نہ آتا مجھ کو تو یہ نور صرف اس سینے میں رہ جاتا. تو یہ جو ماحول ملا، پھر یاد رکھیے کہ کبھی تو انسان کو ماحول بنا بنایا مل جاتا ہے اور کبھی اس کو بنانا پڑتا ہے، اور زیادہ تر انسان کو بنانا ہی پڑتا ہے. اس وقت آپ کو بنا بنایا مل گیا، لیکن جب آپ اس ماحول سے نکل کر کسی نئے ماحول میں جائیں گے تو اپنی حفاظت کے لیے کہ یہ چراغ بجھ نہ جائے، پھر ایک اور ماحول کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے پھر کوشش چاہیے ہوگی. پھر وہ ماحول آپ کی کوشش اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور آپ کے میسج اور آپ کی تڑپ اور آپ کی خواہش کو پھر آگے پہنچائے گا. المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ، اور یہ شیشہ کیسا ہے؟ کأنہا کوکب دری. جتنے زیادہ صاف دل لوگ آپ کو مل جائیں، جتنا زیادہ ایمانی ماحول ہو، اتنا آپ چمکیں گے. اور اگر منافقوں کی کثرت ہو آس پاس، انسان کے لیے اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات. کہ اگر آپ کا واسطہ جھوٹے لوگوں سے ہو، فریبی لوگوں سے ہو، دھوکے باز لوگوں سے ہو، ایسے لوگوں سے ہو جن کے اندر ایمان کی رمق نہیں، تو وہ آپ کے لیے سپورٹ بننے کی بجائے اس شعلے کو بھی بجھانے میں مددگار ہو جاتے ہیں، آپ کے ایمان کے لیے بھی خسارہ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ خود زیادہ سے زیادہ اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بے شمار مخلوق ایسی ہے جو بہت صاف دل ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ایمان کے ساتھ ایک ایسا معیار دیتا ہے کہ دونوں طرح کے لوگ الگ الگ ہونے لگتے ہیں، پہچانے جانے لگتے ہیں. اور جن لوگوں کو ایمان سے دلچسپی نہیں ہوتی وہ خود بخود چھٹ بھی جاتے ہیں، دور بھی ہو جاتے ہیں، اور بالآخر انسان اس بہترین ماحول سے بہترین نتائج پیدا کر سکتا ہے. کأنہا کوکب دری، چمکتا تارا. یہ کون ہے؟ چمکتے دل والے لوگ، پھر صاف نیتوں والے، اچھی انٹینشنز والے، اچھے جذبات رکھنے والے. کیونکہ روشنی تو انہی کے ذریعے چھن کے جائے گی، منافقوں کے ذریعے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا چراغ جب جلایا تھا مکہ میں، اور مدینہ میں آ کر وہ جب اور چمکا، تو اس روشنی کو پوری دنیا میں ایمان والے لوگ لے کر پھیلے. منافق تو اپنی موت آپ مر گئے، ان کی قسمت میں اس دین کی خدمت نہ تھی، اگرچہ وہ اس چراغ کے بالکل پاس تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی ہوتے تھے، لیکن اپنی بدنیتی کی وجہ سے وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے. کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. ایمان کا یہ چراغ کہاں سے اپنی طاقت لیتا ہے؟ یہ شعلہ کس کے بل پر جلتا رہتا ہے؟ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ.
مراد ہے اسلام کا صاف ستھرا علم، حقیقی علم، وحی الہی پر مبنی علم، قرآن اور سنت کا علم، کہ جو اس ایمان کی تقویت کا سبب بنتے ہیں، جس میں کوئی تعصب نہیں، کوئی کسی کے ساتھ عداوت نہیں، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ اس نے مشرق سے کسی کا اثر قبول کیا اور نہ مغرب سے کسی کا کیا، وہ مشرق و مغرب کے ایسوسیشن سے بالا ہے، اس کا تعلق نہ ایک گروہ سے ہے نہ دوسرے سے ہے، کیونکہ کسی بھی گروہ سے متعلق ہونا، کسی بھی خاص قسم کے ساتھ تعصب رکھنا، اپنے کو کسی خاص ایک سیکٹ سے وابستہ کر لینا، کسی خاص گروپ سے وابستہ کر لینا، انسان کی بہت سی صلاحیتوں کو بسا اوقات ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اگر مقصود اللہ کی ذات ہو تو ہی صحیح روشنی نصیب ہوتی ہے انسان کو، اور اگر مقصود دنیا کا کوئی مفاد ہو، خواہ مال و دولت ہو، خواہ انسانوں کی طرف سے ملنے والا تعاون ہو یا کوئی اور اغراض ہو، جب تک اللہ کے نام کو بلند نہ کیا جائے، مختلف انسانوں یا مختلف گروہوں کے نام کو بلند کرنے کی فکر ہو یا کچھ شخصیتوں کو پروموٹ کرنے کی فکر ہو، تو پھر وہ تیل خالص نہیں رہتا، وہ سورس گدلا جاتا ہے، اور گدلے تیل سے صحیح چراغ نہیں جل سکتا۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرقی نہ مغربی، صرف اللہ کا۔ یکاد زیتها یضیء، ایسا تیل، ایسا خالص علم، ایسا خالص دین تو خود بخود دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لیتا ہے، وہ تو آپ سے آپ چمک اٹھتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، خواہ کوئی اور اس کو سپورٹ دینے کے لیے آگے بڑھے یا نہ بڑھے، کوئی اور آ کے اس کو جلائے یا نہ جلائے، وہ خالص چیز خود بخود پھوٹی پڑتی ہے۔ وہ تو تیل اپنی پیورٹی کی وجہ سے اتنا چمکدار ہے، گویا خود ایک شعلہ ہے۔ صحیح علم جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جو خالص وحی الہی پر مبنی ہو، جو اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہو، نہ مشرقی ہو نہ مغربی ہو، خاص خطے یا علاقے یا خاص لوگوں کی طرف منسوب نہ ہو، وہ ایسا نور ہے، ایسی نار ہے کہ جس کے اندر خود بھڑک اٹھنے کی صلاحیت ہے۔ نور علی نور، نور پر نور، نور پر نور، ایک نور کے ساتھ دوسرا نور، قرآن کے ساتھ سنت، اللہ کی ذات بھیجنے والی اور اس کا نبی آگے بتانے والا جو اس کا عملی نمونہ تھا۔ لیکن ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود، اتنے صاف چشمے کے بہنے کے باوجود، سب اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اس نور کی طرف تو بس اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ جو یہ نیت لے کر آئے، جس کا مقصود اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی نہ ہو، جو شرک سے خالصتاً پاک ہو۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں اللہ لوگوں ہی کے لیے بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نور علی نور کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ ایک نور فطرت تھا پہلے، جو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ فطرت میں حق کی طلب ہے۔ پھر نور وحی ملا، الہامی تعلیمات انسان کو نصیب ہوئیں، ان کی روشنی ملی، فطرت کو وحی الہی مل گئی، اس کے نتیجے میں نور ایمان پیدا ہوا۔ ایمان وہ گرہ ہے نا، یعنی دل کی تڑپ ایک طرف سے اور الہامی تعلیم دوسری طرف سے، یہ دونوں آ کر مل گئیں، اندر کی تڑپ اور اللہ کی تعلیم دونوں نے ملاپ کیا، اس سے ایک اور روشنی پھوٹی، اور وہ کیا تھی؟ ایمان کی روشنی۔ ایمان ایک گرہ لگ جاتی ہے نا، یقین آ جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے، اور اس نور نے پھر ہر چیز کی حقیقت واضح کر دی، اچھے برے کی تمیز سامنے ہو گئی، اچھائی برائی سمجھ میں آنے لگی، حق کو باطل کی پہچان ہونے لگی، خیر اور شر کے پیمانے محسوس ہونے لگے، اور جو نور ایمان سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں حق کی طلب تھی، تڑپ تھی، اور وحی الہی سے وہ پوری ہو گئی کہ ایمان نصیب ہو گیا، چراغ جل اٹھا، تو بھی اس چراغ کو جلتے رہنے کے لیے دو چیزوں کی نہایت شدید ضرورت ہے، ایک تو فانوس ہے، ماحول ہے، اور دوسرے وہ تیل ہے۔ جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے ماحول کو اختیار کرے، اچھے ماحول میں اٹھے بیٹھے، ایسی مجلسوں میں شرکت کرے جہاں اس نور کو مزید
پھیلنے میں مدد ملے، اور دوسرے اس تیل کا اہتمام رکھے، قرآن و سنت کے علم کا، کہ جس سے وہ شعلہ ہمیشہ شعلہ ہی رہے، کبھی بھی بجھ کر راکھ نہ ہو۔ یہی طریقہ ہے مرتے دم تک خود کو ایمان پر قائم رکھنے کا۔ اچھا ماحول، اچھا علم، نہ علم سے رابطہ ٹوٹے، اور اچھے علم کی پہچان کیا ہے؟ لا شرقیت ولا غربیہ، کوئی پریجوڈس نہیں، کوئی مشرق و مغرب نہیں، جغرافیائی تقسیموں سے بالا، نسلی تعصب سے بالا، لسانی تعصب سے اونچا، ہر تفرقے اور ہر اختلاف سے اوپر، ایک رب کی ذات کو تھامے ہوئے، بس ایک۔ جب صرف ایک کو تھامتا ہے پھر کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ اور اس علم کی پہچان کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ خالص تیل سے اس کو جب تشبیہ دی گئی تو فرمایا اتنا چمکدار ہے کہ کوئی بھی دیکھے بغیر، دیکھ کر متوجہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اگر کوئی اس کو جلا کر سامنے لا کے نہیں بھی دکھاتا تو اس کو تو دیکھتے ہی سلیم فطرت پہچان جاتی ہے کہ حق یہی ہے، حق یہاں ہے۔ اس کے لیے اس کو کوئی بڑی دلیلوں اور تعویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کے بتانے اور سمجھانے کی بھی کوئی بڑی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو حق کو دیکھتا اور پہچان جاتا ہے کہ سچ تو یہی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور۔ جب یہ نصیب ہو جائے تو پھر روشنیوں میں ترقی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، پھر کوئی اندھیرے نہیں، پھر دل پرسکون ہے، خوش ہے، آنکھوں میں چمک ہے، چہرے پہ نور ہے، آس پاس نور ہے، پھر نور ہی نور ہے، قبر میں بھی نور ہے، حشر میں بھی نور ہے، پل صراط پہ بھی نور ہے۔ اسی لیے ایمان والے دعائیں مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ اللہ ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے اور ہم کو بخش دے۔ انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور لوگوں کے سمجھنے کو مثالیں بیان کی ہیں کہ لوگ حق کو پہچان جائیں۔ اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو تو؟ جی ہاں، ہجرت اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر ایک جگہ اچھا ماحول نہیں تو دوسری جگہ چلا جائے، چاہے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے اندر رہنا ناگزیر ہو تو کچھ وقت ان کے اندر رہے اور کچھ وقت اپنے نور کو بڑھانے کے لیے بھی نکلے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ اس نور کو دو چیزیں بڑھاتی ہیں نا، ایک تو خارجی ماحول ہے، اگر وہ نہیں ملا تو ایک اور چیز بھی ہے۔ دوسری کیا تھی؟ علم ہدایت۔ اگر ماحول نہیں ملا تو کیا کرنا ہے؟ کسی وقت ماحول آپ کو چمکائے گا، اور اگر ماحول نہیں تو کہیں اور سے روشنی آئے گی، اس روشنی کو لا کے ماحول کو خود چمکا دیجئے۔ کیونکہ اکثر ہم یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ ہم کو ماحول نہیں ملا، یہ بالکل جینوین بات ہے، لیکن اگر ماحول نہیں تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آپشن بھی رکھی ہے، اور وہ تو اویلیبل ہے نا، وہ تو میسر ہے، اس سے تو فائدہ اٹھائیے۔ جی ہاں، جو ماحول انسان کو شیطان کی طرف لے جائے تو اس کے مقابلے کے لیے اچھا ماحول بھی تلاش کیجئے۔ جی ہاں، جتنے کنورٹیز ہیں ان کے اگر آپ پڑھیں تو یوں لگتا ہے نا جیسے وہ اندر سے پیاسے تھے، جو ہی سامنے وہ روشنی نظر آئی تو ایک دم کلک کی اور وہ ٹائی اپ ہو گئے۔ زیتون کے درخت کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ جتنے بھی آئلز ہیں ان سب میں جس آئل کی روشنی سب سے اچھی ہوتی ہے وہ زیتون کا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی ہدایت کے سورسز ہیں، ان سب، جیسے عقل ہے یا کوئی اور چیز ہے، ان سب میں بہترین ہدایت کا سورس جو ہے وہ اللہ کی بھیجی ہدایت ہے۔ درخت اللہ ہی نے اگایا نا۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ قرآن مکہ میں اترا، مصر میں پڑھا گیا اور ترکی میں لکھا گیا، اور یہ بالکل سچ ہے۔ مصری قرآن نے بہت اس کو خوبصورت بنا کے پڑھا، ترکی کے لکھنے والوں نے خوب لکھا۔ مجھے 2 دفعہ ترکی جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر جو مساجد ہیں بڑی بڑی، وہاں ان کا سٹائل یہ ہے کہ بہت بڑے گنبد کے نیچے چاروں طرف چراغ کا ایک سرکل حالہ بنا ہوتا ہے۔ اس میں پہلے زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو چھوٹے چھوٹے شیشے کے، آپ یوں سمجھے کہ وہ پاٹس رکھے ہوئے ہیں جن میں وہ زیتون کا تیل ڈال کر جلایا کرتے تھے۔ زیتون کے تیل میں بہت کم دھواں ہوتا ہے، اور انہوں نے پھر مسجد کی وینٹیلیشن اس طرح رکھی ہوتی تھی کہ وہ سارا دھواں اٹھ کے ایک خاص مخصوص جگہ پر جمع ہو جاتا تھا، اور وہاں اس دھوئے کے جمع ہونے سے جو پیور بلیک سٹف ملتا، اس سے وہ سیاہی بناتے جس سے وہ قرآن پاک لکھتے تھے۔ اس لیے بہترین ڈارک انک کی وجہ سے خوبصورت قرآن لکھا جاتا تھا، خوبصورت خطاطی کے ساتھ ساتھ۔ تو زیتون کے تیل میں چمک بھی، صحت بھی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا
کہ مبارکتن، اور پیچھے بھی آپ نے پڑھا صبغن للآکلین، اور آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ سوال بھی لکھا تھا آپ کے لیے کہ کون سا طریقہ قرآن میں پتہ چلتا ہے زیتون کے تیل کو بہترین استعمال کیا ہے سالن کے طور پہ ڈپ کر کے کھانے کا. بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا، تو اسی طرح روحانی بیماریوں کا علاج اس کو وحی الہی سے تشبیہ دی گئی. تو ایسا زیتون جو ہلی ایریا پر ہو، ہلی سے مراد یہ ہے کہ اونچی جگہ پر ہو، جس کو دھوپ اچھی لگے اور کہیں سے سائے کی اوٹ نہ ہو، وہ زیتون زیادہ اچھی قسم کا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کسی بھی فروٹ ٹری کو دیکھیں، اگر اس کو دن کا ایک حصہ ایک طرف سے سایہ ملے تو اس طرف کا پھل کچا رہ جاتا ہے اور اس میں ٹیسٹ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح جب کسی بھی چیز پہ کسی اور چیز کا سایہ پڑ گیا اور پوری روشنی اس کو خود نہیں ملی، دھوپ خود نہیں ملی، تو وہ اچھا پھل نہیں دے گا. اسی طرح دین کی وہ تعلیم جس میں اور اسکالرز کے، انسانوں کے خیالات جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، اس کا سایہ پڑا، اس کا اس گروہ بندی میں شریک ہو گیا انسان، اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کو اللہ کی بجائے کسی اور کو اپنا منزل اور مقصود بنا لی، شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گیا، انسانوں کے پیچھے دوڑنے لگا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اصل ہدایت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ صحیح روشنی کے لیے صحیح کتاب کا انتخاب ضروری ہے. اب دیکھیے کہ جو درخت اونچا ہوگا تو اس کو کسی طرف سے سپورٹ نہیں ہے، کوئی اس کا سہارا نہیں ہے، جیسے ایک صحرا میں ہے، ہر طرف سے دھوپ پڑ رہی ہے، اس اینگل سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف سے دھوپ پڑ رہی ہے اس پر، لیکن اس کے باوجود اس کا جو سورس ہے، یعنی اللہ سے جو تعلق ہے اور اس کی ہدایت سے جو تعلق ہے، وہ اس کو اسٹرانگ بنا دیتا ہے. وہ ماحول کی جتنی بھی پھر بے دردی ہو اس میں سروائیو کر جاتا ہے. دیکھیں کہ ایک شعوری ہوتا ہے، ایک پیدائشی ہے. تو پیدائشی بھی وہی مسلمان ہوتا ہے جو شعوری ہوتا ہے، ورنہ اس کو پیدائشی نہیں کہہ سکتے. جی، ایمان ایک شعوری کیفیت کا نام ہے. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے کہ ہر پیدائشی انسان مسلمان ہے. فطرت سب کی مسلمان ہے، لیکن جس کے اوپر اسلام کا ٹیگ لگتا ہے وہ شعوری طور پر اس کو پہچاننا ہے. تو ان لوگوں کو تلاش کر لیا جائے جو سننا چاہتے ہیں، جیسے یہ سننا چاہتے ہیں کہ ان کو سنا دیجئے. یعنی اگر کوئی نہ سننا چاہے تو ان سے نہ آپ جھگڑیے، ان کو دیکھیے جو سننا چاہتے ہیں. اسی لیے جب کوئی مجھ سے بحث کرتا ہے یا نہیں سننا چاہتا تو میں کبھی پریشان نہیں تھی، کہتی ہوں الحمدللہ بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں. اگر یہ ایک نہیں سننا چاہتا تو اس کی مرضی، ہمارا کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی نہیں سننا چاہتا تو ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ نہیں. ہم تو خیر خواہی سے ہر ایک کو سنانا چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں سنے کوئی اور کسی اور سے بات کر لیجیے. یا آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. تو ایک ایک لفظ کے آگے میں اس کا معنی لکھوں گی، تب آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے. نور سے مراد ہدایت ہے، اس کی رہنمائی ہے. کس کے لیے؟ زمین و آسمان کے لیے. یعنی ہر طرف ہر چیز اس کی رہنمائی میں کام کر رہی ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، یعنی مثل نور ہی، یہ نور ہی اصل میں کیا ہے؟ ہدایت. اس کے نور ہدایت کی مثال کیسے ہے؟ اس کو مثال دی کمشکات. یہ نور کس طرح ہے؟ ایک مشکات کی طرح. مشکات کہتے ہیں تاک کو. تاک ہے ایکچولی بندہ مومن اور اس کا سینہ. فیہا مصباح، مصباح کا لفظی معنی ہوتا ہے چراغ جو روشنی کرتا ہے، اور اس سے مراد ہے چراغ سے ایمان. ایمان کس میں آ رہا ہے؟ بندہ مومن کے سینے میں. اور سینے میں کیا ہے؟ دل. یعنی یہ جو مصباح ہے، ایک چراغ، یہ ایمان جو دل میں ہے. پھر دل میں جب ایمان روشن ہوتا ہے تو وہ چمک اٹھتا ہے ماحول سے. اور ماحول کیا ہے؟ زجاجہ. زجاجہ کہتے ہیں شیشے کو. شیشہ جو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں پروٹیکشن، اور اس کو چمکنے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک. اور یہ مراد ہے اس سے ماحول، سراؤنڈنگ. اور یہ زجاجہ کی صفت کیا ہے؟ کوکب دری. کوکب دری، دری کہتے ہیں نا چمکدار کو، در کہتے ہیں موتی کو. ستارہ ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا موتی. اور یہ مراد ہے اس سے ماحول، یعنی زجاجہ کی صفت ہے ماحول. اور کون سا؟ اچھا، خالص، روشن. پھر یہ چراغ کس سے جل رہا ہے؟ یعنی یہ چراغ جو ہے یہ جل رہا ہے تیل سے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، بابرکت درخت. کون سا؟ زیتونہ، زیتون کا، یعنی مبارک درخت کے تیل سے. اور یہ تیل کیا ہے؟ علم، علم ہدایت. اور اس درخت کی صفت کیا ہے؟ لا شرقیہ ولا غربیہ. کوئی نہ مشرق ہے اس کے اوپر اثر انداز، نہ مغرب. یعنی یہ بالکل خالص ہدایت، یہ بالکل خالص ہدایت ہے. اس پہ نہ مشرق کا اثر ہے نہ مغرب کا اثر ہے. کسی دوسرے افکار سے متاثر نہیں. ہر قسم کی پولوشن سے پاک ہے، ہر ملاوٹ سے پاک. ہر ملاوٹ سے مراد غیر اللہ کے افکار اور نظریات اور فلسفے
اور لوگوں کی من گھڑت باتیں اور روایات اور کہانیاں اور سوچیں اور تھنکنگ اور فلسفے اور شعر و شاعری اور کہاوتیں، ہر چیز سے پاک ہے یہ دین، اصل سچی خالص بات پر مشتمل، ہر ملاوٹ سے پاک۔ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء، یہ جو علم ہدایت، یہ تیل ہے، یہ چمکدار ہے، لو لم تمسسہ نار، خواہ اس کو کوئی آگ نہ بھی چھوئے، یہ خود سے خود بھڑکتا ہے، یہ اپنے آپ کو خود منواتا ہے، سچی اور اچھی بات اچھے دل میں خود بخود جگمگا اٹھتی ہے، منہ سے انسان نہیں بھی بولتا تو وہ شخص، یعنی ایک بندہ مومن جس کے اندر یہ علم آ جاتا ہے، وہ چلتا پھرتا نمونہ بن جاتا ہے ایک اخلاق کا، کردار کا۔ لو لم تمسسہ نار، یعنی اسے آگے نہ بھی جلایا جائے تو اس کی اپنی ذات کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ نور علی نور، نور علی نور، نور پر نور۔ ایک نور کون سا ہے؟ یہ فطرت کا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر ہدایت کی طلب رکھی، علی نور، اس پر ایک اور نور، نور پر نور، دوسرا ہے نور دین، دین کا علم، ایمان۔ گویا ایمان ملا فطرت کے ساتھ تو کیا ہوا؟ ہر طرف روشنی ہو گئی، چراغ جل اٹھے، ہدایت مل گئی، سیدھا رستہ مل گیا، اللہ کی ذات کا قرب نصیب ہو گیا۔ وہ نور جو اللہ کی ذات سے چلا تھا وہ اسی سے ملانے کا سبب بن گیا۔ کہ روشنی میں آپ دیکھیے کہ ایک لنک ہوتا ہے نا، بیچ میں لنک ٹوٹ جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، پورا لنک ہے اوپر سے لے کے نیچے تک۔ قندیل میں چراغ جلاتا ہے اپنا خون جگر، خالص اور نکھرتا نظارہ جیسے شیشے کا بند توڑنے کو ہے، آندھیوں اور تند ہواؤں سے محفوظ، شعلہ بھڑکتے رہنے کے لیے، روشنی کے چمکتے رہنے کے لیے، ماحول کے اتھا اندھیروں میں روح اپنی پوری روح کے ساتھ ایمان کا شعلہ جلائے ہوئے، مضبوط کیس میں بند لیکن پھر بھی چمکدار، وہ جہاں بھی جائے راستوں کو جگمگاتا، دلوں کو روشن کرتا، ستارے کی مانند دمکتا۔ یہ بلندیوں کا معجزہ ہے جو اسے اندھیروں کے اس پار دکھاتا ہے، دروازے کھولتا ہے ایک نئی دنیا میں جھانکنے کو، ایک طلسماتی دنیا، کسی کی پہنچ سے پرے، خالص روشنی کے فوارے میں دم، لافانی روشنی، نور، اندھیروں کی موت، نور علی نور۔ Journey of the light. The lamp in the niche burns its virgin oil, cast a glow clear and pure through its glass casement, protected from gales, storms, and strong winds. To keep the flame burning, to let the light shining in the dark shadows of the surrounds. The heart of the soul upright has the flame burning, encased, strong, deep within, yet shining. Takes it with him wherever he goes, lighting every pathway, lighting every heart, shining brightly as a star. Such is the miracle of the light, enables him to see through dark, opens vistas to lead into another world, a world tranquil, untouched and pure, to merge together into the fountainhead of light, the light forever, a triumph over dark. ماحول کا اثر، اگر بچہ نفرت سے جیتا ہے تو لڑنا سیکھتا ہے، شرمساری سے جیتا ہے تو خطاوار خود کو سمجھتا ہے، برداشت کے ساتھ جیتا ہے تو صابر ہونا سیکھتا ہے، نکتہ چینی کے ساتھ جیتا ہے تو نکتہ چینی کرنا سیکھتا ہے، حوصلہ افزائی کے ساتھ جیتا ہے تو خود اعتمادی سیکھتا ہے، تعریف کے ساتھ جیتا ہے تو قدردانی سیکھتا ہے، انصاف کے ساتھ جیتا ہے تو انصاف کرنا سیکھتا ہے، محفوظ ماحول میں پرورش پاتا ہے تو دنیا پہ اعتماد کرنا سیکھتا ہے، پسندیدگی کے ساتھ جیتا ہے تو پسند کرنا سیکھتا ہے، قبولیت اور دوستی کے ساتھ جیتا ہے تو دنیا میں محبت پانا سیکھتا ہے۔ اگر بچے کا مذاق اڑایا جائے تو شرمیلا ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ماحول نہ بھی ہو تو پھر بھی کیا ہے، ایمان اگر مضبوط ہے انسان کے اندر تو وہ خود بخود چمک اٹھے گا۔ یہ ایک اور بہت اچھا کمنٹ ہے، نور ایمان کے اجزائے ترکیبی، نور فطرت، نور وحی، نور ایمان۔ نور فطرت جو ہے وہ معرفت جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں ڈال کے بھیجی ہے، وعدہ الست بربکم، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں یا ماحول ہے جس کو یہودی اور عیسائی بنا دیتا ہے۔ پھر نور وحی ہے، اس میں علم غیب ہے، قرآن ہے، کتاب و سنت ہے۔ پھر نور ایمان ہے، قلبی ایمان ہے، حقیقی ایمان، وہ ایمان جو دل میں جڑ پکڑ لے، وہ یقین جو انسان کی سوچ، فکر اور اس کے عمل کو بدل دے۔ ایکچولی مشکات طاق جو ہے نا، اس سے لفظی معنی جو ہے نا وہ طاق ہے، مراد یہ ہے کہ وہ جگہ، ایک بندہ یا بندے کا سینہ یا پھر اس کے اندر کا دل، یہ سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں جس کے اندر وہ شعلہ اٹھتا ہے۔ مصباح معرفت رب ہے، زجاجہ ماحول ہے، کوكب درین بہترین ایمانی ماحول ہے، اور یوقد من شجرۃ مبارکہ علم وحی، نور وحی،
علم غیب ہے، نور علی نور، حقیقی ایمان اور پھر عملی ایمان ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ تو نور کے حوالے سے سورۃ کہف کا بھی نور سے خاص تعلق ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو اس کی تلاوت جمعے کے روز کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اور پھر اس میں آپ خاص طور پر یہ جو نور کی بات ہے نا، اس میں ایک اور شرط بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے، تو اس کے لیے کیا امپورٹنٹ چیز ہے؟ جس طرح نازل ہوئی ہے، یعنی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نور زمین و آسمان پر محیط ہے، یہی ہے نا، اللہ نور السماوات والارض۔ اس کو کسی چیز کسی جگہ میں قید نہیں کیا جا سکتا، محصور نہیں کیا جا سکتا۔ زمین و آسمان کی وسعتیں بھی اس کو اپنے گھیرے میں لینے سے قاصر ہیں۔ یہ وہ سمندر نہیں جس کو کوزے میں بند کیا جا سکے، مگر یہی نور مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ وہ جو ساری زمین و آسمان پر حاوی ہے، جب سمٹ کر ایک مومن کے دل میں محفوظ ہوتا ہے تو اس کو زمین و آسمان کی وسعتیں دیتا ہے جس میں شرقی غربی نہیں رہتا۔ پھر مومن کی پہچان ایسے ہو جاتی ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ بس اس نور کا احاطہ مومن کا دل ہی کر سکتا ہے جس کی تربیت قرآن اور حدیث کی زیر نگرانی ہوئی ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ نور ساری کائنات میں پھیلا ہے، مگر اس کی طرف راہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے۔ مومن کے دل کو جس درخت کے تیل سے جلا ہوتی ہے وہ دن رات دھوپ کی سختی کا سامنا کرتا ہے، چنانچہ وہ درخت مضبوطی میں اپنی مثال آپ بن جاتا ہے کہ مشکلات ہی زندگی کو رنگ دیتی ہیں۔ چنانچہ اس درخت کا نچوڑ جب مومن کے دل کو دیا جاتا ہے، اس کو یہی طاقت اور مضبوطی دیتا ہے کہ اس کی بنیاد اس تیل پر ہے جس کا سورس مضبوط ہے۔ مومن کوكب درین بن کر خود نہیں چمکتا، اس دنیا کے اندھیروں میں اوروں کو بھی راہ دکھاتا ہے، یعنی صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا سبب بنتا ہے۔ یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جب روشنی آتی ہے نا، جاء الحق وزہق الباطل، پھر باطل وہاں نہیں ٹک ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ اندھیرے کمرے میں ہو سکتا ہے نقصان دہ چیز پڑی ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ نقصان دہ ہے، اور آپ لا علمی میں غفلت میں اس کو اٹھا لیں، لیکن جو ہی روشنی ہوتی ہے اور وہ نظر آتی ہے تو پھر ہو سکتا ہی نہیں کہ اس سانپ کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، اس کو اٹھا پھینکیں گے تو میرے لیے میرا قاتل ہے۔ اس سے پہلے وہی سانپ ہو سکتا ہے آپ کو بہت نرم ملائم کوئی چیز نظر آ رہی ہو، یا کوئی رسی نظر آ رہی ہو، یا کچھ اور یہ بہت اچھی بات انہوں نے لکھی کہ جب روشنی آتی ہے نا تو انسان کو حق و باطل کا فرق معلوم ہوتا ہے، ایمان آتا ہے تو اچھائی برائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، دلوں کی 4 قسمیں ہیں، دلوں کی 4 قسمیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا دل کون سا دل ہے۔ ایک تو صاف اور روشن دل، ایک غلاف دار اور بندھا ہوا جسے آپ کہہ سکتے ہیں گھٹن کا شکار مثلا، ایک الٹا اور اوندھا۔ اب دیکھیں کہ اگر اس چراغ کو آپ اوندھا کر دیں گے کیا نتیجہ نکلے گا؟ آگ بھڑکے گی نا۔ وہی جو روشنی دے رہا تھا سیدھا ہو کر اوندھا ہو کے کیا ہو گیا؟ اچھا اب آپ دیکھیے کہ اگر اس کو اوندھا کر دیا جائے تو یہ تیل سارا کہاں آ جائے گا؟ باہر نکلے گا۔ باہر نکلے گا تو وہ جو آگ ہے وہ کیا ہوگی؟ بھڑک اٹھے گی، اس سے فساد پھیلے گا۔ منافق کا دل ایسا ہی ہوتا ہے نا، منافق صرف فساد پھیلاتا ہے نا۔ اور ایک پھرا ہوا، الٹا سیدھا پھرا ہوا، یعنی سیدھا نہیں، ٹلٹڈ ہے، ڈگمگ ہونے والا۔ پہلا دل تو مومن کا ہوتا ہے جو نورانی ہوتا ہے، دوسرا دل کافر کا ہے بند، اور تیسرا دل منافق کا دل ہے کہ اس نے جانا پھر انجان ہو گیا، ایمان آیا۔ یاد ہے منافق کی صفات جو پہلے سپارے میں آتی، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ایک فیض آیا کہ ایمان کی روشنی آئی چل پڑے، 2-4 قدم دین کے راستے میں چلے، اور پھر وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب وہ چراغ ماند پڑا قاموا، پھر وہیں کھڑے ہو گئے جہاں سے چلے تھے۔ چوتھا دل وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ ایمان کی مثال تو اس میں ترکاری کے درخت کی مانند ہے کہ اچھا پانی اسے بڑھا دیتا ہے۔ اچھا پانی کیا ہوا؟ دین کا علم۔ اور اس میں نفاق کی مثال پھوڑے کی سی ہے کہ خون اور پیپ سے وہ ابھرتا ہے، گندی چیز سے ابھرتا ہے نا۔ یعنی منافقت کو بڑھانے والی چیز کچھ اور ہے اور ایمان کو بڑھانے والی کچھ اور۔ اب ان میں سے جو غالب آ گیا وہ اس دل پہ چھا جاتا ہے۔ ایمان غالب آ گیا تو منافقت دب گئی، منافقت غالب آئی تو ایمان دب گیا۔ ان چاروں اقسام میں سے اپنے آپ کو ڈھونڈے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا پہلی قسم، دوسری قسم نہیں، تیسری قسم، چوتھی قسم کچھ، کیونکہ پورا ایمان نہیں ہے کہ پوری روشنی ہو۔ اب یہ کہ وہ کشمکش جاری ہے نا کہ کس نے غالب آنا ہے۔ اگر دین کا علم یعنی صحیح پانی اس کو ملتا رہا تو وہ درخت کیا ہے؟ بڑھتا چلا جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔
اور اگر وہ نہیں اور اس کی وہ سینچا جا رہا ہے گندے پانی سے، پی پر خون جس کو کہا گیا، تو اس سے کیا نکلے گا؟ یعنی ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کہاں سے سینچے جا رہے ہیں؟ سوچئے، ہم سب کے دل کہاں سے سینچے جا رہے ہیں؟ سینچے کا مطلب آتا ہے جی کہاں سے پانی لگ رہا ہے ہمارے ایمان کو. اور یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ جب سے قرآن اور سنت کا پانی لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ ایمان کی حالت بہتر ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ ڈگری ترقی کی ہے. اور جب تک لوگوں کی غیبت اور باتیں اور فساد اور شر سے پانی لگتا ہے تو انسان اسی طرح بھڑکتا رہتا ہے، اور وہی باتیں نیگیٹو تھنکنگ پریویل کرتی ہے انسان پر، اور اسی قسم کی باتیں پھر سوچتا ہے انسان. کبھی کسی سے انتقام کے منصوبے، کسی سے حسد، کسی سے کچھ. کیا سوچے؟ یعنی ہمارے دل، دماغ، زبان، ہاتھ، پاؤں، سوچ، قلم، ہر چیز کس راہ میں استعمال ہو رہا ہے. ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات پانی تو درست آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم کو لگ نہیں رہا ہوتا، ہم پھر بھی محرومی ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ روشنی تو آ رہی ہے، ہم کو نہیں پتا، ہم تک نہیں پہنچ رہی. سورج باہر نکلا ہوا ہے لیکن کمرے میں اندھیرا ہے. کیوں؟ بھاری قسم کا کرٹن ڈالا ہوا ہے، تو پھر روشنی نہیں پہنچتی ان تک. جب تک دنیا ہماری پرائرٹی ہے نا، دل منور نہیں ہو سکتا. دنیا ضرورت بن جائے اور آخرت پرائرٹی ہو جائے، آخرت ترجیح ہو جائے، آخرت نظروں میں سما جائے، پھر ہی روشنی ہوگی. اور یہ بہت ضروری ہے. میں سوچتی ہوں کہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے نا، ہر کام کل پہ ڈالنا. ہم کیوں نہیں کچھ چیزیں واقعی اگلے کل پہ ڈالتے؟ ہم اپنی اس غلط عادت کو کسی اور جگہ استعمال کر لیں. اگر یہ خوشی مجھے آج نہیں ملی، کل مل جائے گی، آخرت میں مل جائے گی. یہ میری مرضی آج پوری نہیں ہوئی، کل مل جائے گی، کل پوری ہو جائے گی، بہت سکون ہو جائے گا. ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی کل پہ ڈالتے ہیں نا تو ذرا ریلیکس ہو جاتے ہیں. اچھا آج کام نہیں، کل کر لیں گے، کوئی بات نہیں. ریلیکس کر دیتی نہیں یہ بات، اگرچہ مشکل بھی ہوتی ہے اس میں کہ کل کتنے کام کل بھی کریں گے. تو اسی طرح دنیا اور آخرت کو آج اور کل بنا لیں. جو مرضی یہاں نہیں پوری ہو رہی، جو قربانی آج دینی پڑ رہی، اس کا صلہ کل لے لیں، بہت آسان ہو جائے گی زندگی. مومن کا اصل زادرہ، اصل رہنما اس کا یہی دل ہوتا ہے. استفت قلبک ولو افتوک، دل سے پوچھو، دل رہنمائی کرے گا، دل کی روشنی حقائق کو واضح کرے گی، پھر وہ ہر قسم کے فتنوں سے نجات پا جاتا ہے اور آخرت میں جنت تک پہنچاتا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات. جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.